یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں. اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا. تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے. جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے. اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی. تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے. اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے. تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اچھا یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. انزل علی عبدہ الکتاب جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں. اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے, ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں, بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی, یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے, بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا, یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے, تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا, پرویز نام تھا اس کا, پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے, دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے, ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر, کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں, وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے, آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے, اخلاقیات سکھاتا ہے, مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے, اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے, تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں, اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, میں تو امام ہوں, اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں, میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت, دولت, اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے, تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 وقت روٹی مل جائے یعنی پیٹ بھرنے کا کھانا مل جائے, روٹی سے مراد یہ گندم کی روٹی نہیں ہے,
یعنی جو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور سر چھپانے کے لیے جگہ ہو، پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو پکڑا دی، بس وہ خوش ہے، اب اس کو ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ لے رہا ہے تو وہ جمشید کو دیکھ کے لے رہا ہے ٹینشن، وہ وسیم کو دیکھ کے، اس کا اپنا گھر، میرا کرایہ کا گھر، اس کی گاڑی، میرا رکشا، اور میرے پاس تو رکشا بھی نہیں ہے، میں تو سائیکل، یہ پھر ٹینشن ہے خامخواہ کی۔ اس ٹینشن کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ مر جائے گا، سڑ جائے گا۔ پھر بھی دیکھو ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کو بہت نوازے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہو گیا؟ ہمارے جو موجودہ صدر ہیں، اگر آپ ان سے ملیں، آپ ان سے پوچھیں کچھ اور چاہیے تو وہ کہہ دیں گے کہ وہ آپ کو غریب سمجھ کے کہیں گے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ان کو پتا یہ کیا دے گا، پان کے پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے تو کہیں گے 4 اسٹیل مل اگر اور مل جائے کھانے کے لیے، صرف 4 اسٹیل مل، 1 چمچہ رہ گیا تھا پچھلی اسٹیل مل سے کھانا کبھی بھی۔ اور یہ صرف سب کی حالت ہے، میری اور آپ کی بھی شاید یہی حالت ہو بھائی، یہ کسی کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی تو ہے نہیں اس لیے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا انسان کا، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوں پھر بھی نہیں بھرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب، اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے، 2 پہاڑوں کے درمیان، نہ پورا فل کر کے، اللہ 2 پہاڑوں کو ادھر سے بلاک کیا، ادھر سے بلاک کر کے کہ پورا سونا بھر کے دے دیں، یہ لے، تو ابھی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے بس اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ابھی ملا نہیں ہے، اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہو۔ جس دن ملے گا آپ بولو گے احب ان یکون لہ وادیان، کاش اس جیسے ایک نہیں 2 اور ہو جاتے، کاش اس جیسا ایک اور ہو جاتا ہے، 2 ہو جاتے تو ولن یملأ فاہ الا التراب، پھر پیٹ بھرے گا کیسے؟ فرمایا قبر کی مٹی بھرے گی، جب قبر میں جائے گا نا اور جب مٹی منہ کے اندر بھرنا شروع ہوگی، وہاں سے جو گرے گی آہستہ آہستہ، اس سے توند بھر جائے گی، آرام سے سکون سے لیٹ جائے گا، نہ مہنگائی کا خطرہ ہوگا، نہ غربت کا، کہہ رہے بس اب تسلی سے سو رہا ہوں، اب قیامت کے دن ہی جس کروٹ پہ لیٹا تھا اسی کروٹ پہ مجھے آ کے اٹھا دینا، اس سے پہلے نہیں بھرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، قناعت کا مطلب جو اللہ نے مجھے دیا میری ضرورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، پھر دے دے اللہ جتنا زیادہ دے دے، جب تک قناعت نہیں ہوگی توند نہیں بھرے گی۔ اور ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، نماز 8:30، ابھی نماز کا تو ٹائم ہو گیا، بس میں جلدی سے اس کو میں بیان کو لپیٹتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک لمبی لمبی امیدیں اور ایک مال کی ہوس۔ جوان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوانی میں اگر ہوئی تو جوان ہوں گی، جوانی میں نہیں ہے پھر نہیں پیدا ہوتی، تو جوانی میں ہی ختم کرنا پڑے گا ان چیزوں کو، ہوس کو بھی اور لمبی لمبی امیدوں کو بھی۔ تو اس لیے میں اب بس اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بیان کی تو سوال پھر وہیں گھوم کے آتا ہے، اللہ جب تو نے اتنی نعمتیں دے دی تو پھر ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا کے اوقات یاد کیوں دلاتا ہے کہ تم تو پانی کا ایک قطرہ تھے؟ بھائی اوقات اس لیے یاد دلاتا ہے کہ اوقات بھول چکے ہیں، بھولے نہ ہوتے تو پھر اللہ جب کوئی اوقات بھول جائے پھر اس کو یاد دلانا یہ عین انصاف ہے۔ اس کی مثال ہے، ایک غریب آدمی تھا، آپ نے کروڑوں روپے دے کے اس کی شادی بھی کرا دی، اس کو گھر بھی دے دیا، اس کو بزنس بھی چلا دیا، اب وہ آپ سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا، آپ ہی کے سامنے اکڑ رہے ہیں، آپ اس سے کہہ رہے ہو یار وہ ایک میرا چھوٹا سا کام ہے ذرا کر دے، جا بے کون ہوتا ہے تو آپ بولو گے بھائی میرا مقصد تو نہیں تھا میں تجھے تیرا ماضی یاد دلاؤں، لیکن تیرے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ تو اپنی اوقات بھول چکا ہے۔ پھر آپ اس کو پرانی ویڈیو کی تصویر ہے، چڈی پہن کے گھوم رہا ہے وہی کچھا پہن کے کیچڑ میں کھیل رہا ہے، لوگ اٹھا کے چپت مار رہے ہیں اس کو، کیا خیال ہے؟